ایک مرتبہ اور ہم اس ہفتے واری بابرکت علمی اور دینی مجلس میں شریک ہیں۔ حدیث شریف کا جو درس ہوتا ہے، حدیث شریف کی جو مجلس ہوتی ہے، اس مجلس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مجلس سے مناسبت ہوتی ہے۔ جیسے صحابہ کرام حضور کے ارشادات کو سننے کے لیے حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، تو آج ہم جمع ہیں، میں اور آپ، تو اسی عمل سے نسبت ہے، اسی مجلس سے نسبت ہے کہ آج ہم جمع ہوئے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث شریف کو سنانے اور سننے کے لیے۔ اللہ ہماری حاضری کو قبول فرمائے اور ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احادیث شریفہ کا فیض عطا فرمائے۔ عنوان ہے آج کی حدیث شریف کا، کتاب العلم کا سلسلہ ہے، اور کتاب العلم کا اختتام ہونے والا ہے، چند حدیثیں ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ عنوان قائم کیے ہیں، باب الحیاء فی العلم، بیان ہے علم کے معاملے میں حیا کرنے کا، علم کو حاصل کرنے میں شرم محسوس کرنے کا، حیا کرنے کا۔ جیسا کہ گزشتہ ذکر کیا گیا تھا کہ حیا دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک وہ حیا ہے جس کو حیاء ایمانی کہتے ہیں، ایمان کی وجہ سے جو حیا کی کیفیت ہوتی ہے، اور اس کیفیت کی وجہ سے بندہ غلط کام کرنے میں جھجک محسوس کرتا ہے، ڈرتا ہے کہ یہ کام صحیح نہیں ہے، میں اللہ کو کیا جواب دوں گا، یا کوئی غلط کام اس سے ہو جائے تو اندر ملامت ہوتی ہے، کھٹک ہوتی ہے کہ یہ نہیں، اس سے یہ کام صحیح نہیں ہوا۔ تو یہ حیاء ایمانی ہے اور یہ ہونا چاہیے، اور جتنی یہ کیفیت زیادہ ہوگی اتنا ایمان کامل ہوگا۔ اور اگر یہ حیا کم ہو گئی، گناہوں سے شرمانے کی حیا، جھوٹ بولنے سے شرمانے کی حیا، غلط کام کرنے سے جھجکنے کی حیا، تو پھر بندے کا ایمان بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو حیاء کامل عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، الحیاء من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ اچھا، حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ حیا عمل کا حصہ ہے، نہیں فرمایا، ایمان سے جوڑ دیا اس کو۔ کس سے جوڑ دیا؟ یعنی حیا بڑھ گئی گی تو ایمان آپ کا کامل ہو گیا، حیا کم ہو گئی تو ایمان کمزور ہو گیا۔ آج ہم بعض نوجوانوں کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں کہ وہ غلط چیزیں دیکھتے بیٹھتے، آوارے چیزیں دیکھتے بیٹھتے، گندے مناظر دیکھتے، غیر عورتوں کو دیکھتے رہتے، بولے تو بولتے ہیں ہم کسی کو ستا رہے ہیں کیا، کسی کو دھوکہ دے رہے ہیں کیا، جھوٹ بول رہے ہیں کیا، ہم ایسی ہم تفریح کر رہے ہیں، ایسی جھوٹ بولنا الگ ہوگا یقیناً، لیکن یہ تمہاری جو حرکت ہے وہ تمہارے ایمان کو کمزور کر دے گی۔ کیا کر رہی ہے؟ ایمان کو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے، جس کسی کی نظر کسی اجنبی عورت پر پڑی اور اس نے اپنا چہرہ موڑ لیا، چہرہ پھیر لیا، دیکھا نہیں، اچانک نظر پڑی، فوری پھیر لیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کے لیے اللہ تعالی ایمان کی اور عبادت کی ایسی لذت اس کو نصیب فرمائے گا جس کی کیفیت کو اپنے دل میں محسوس کرے گا۔ جب عبادت کرے گا تو کیفیت نصیب ہوگی، جب اپنی نظر کی حفاظت کرے گا تو وہ حیاء ایمانی ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ لیکن دوسری حیا ہوتی ہے جو طبعی ہوتی ہے، طبیعت میں شرمانا، جھجکنے کی کیفیت رہتی، اچھا کام کرو بولے تو بھی آگے بڑھ کے نہیں کرتے، سمجھے،
کوئی اچھا کلام سنا بولے تو جھجک محسوس کرتے. یہ جو طبعی حیا ہے نا، یہ اچھی چیز نہیں ہے. ہاں جہاں جھجکنا ہے وہاں ہونا چاہیے، لیکن اچھے کاموں میں شرمانا، اچھے کاموں میں جھجک محسوس کرنا، یہ شریعت کو پسند نہیں. شریعت کو پسند یہ ہے کہ جب نیک کام ہو تو بھی دوڑو، سابقوا الی مغفرۃ، دوڑو رب کی مغفرت پانے کے لیے، جنتوں کو پانے کے لیے. وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو. انہیں اتنا کرے میں انشاءاللہ اللہ کی رضا کے دکھانے کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے اور کروں گا میں، اور آگے بڑھوں گا میں. تو نیک کاموں میں جھجک نہیں ہونا چاہیے، برائی سے جھجک ہونا چاہیے. علم بھی کیونکہ اسلام میں بڑی اہمیت رکھتا ہے، اور علم کا مقام اسلام میں عبادت سے بڑھ کر ہے. کس سے بڑھ کر ہے؟ عبادت سے بڑھ کر. فرائض کی بات نہیں بول رہا ہوں، فرض نمازی عبادت تو نفل نماز سے بھی افضل علم حاصل کرنا. ایک بندہ وہ ہے جو 1 گھنٹہ تسبیح پڑھتا رہا، ذکر کرتا رہا، دعا کرتا رہا. دوسرا بندہ وہ ہے جو علم میں مصروف تھا، سیکھنے سکھانے میں مصروف تھا. یقیناً اس کو بھی ثواب ملے گا، لیکن اس سے زیادہ ثواب وہ علم حاصل کرنے والے کو ملے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مسجد نبوی میں، 2 جماعتیں بیٹھی ہوئی تھی. ایک جماعت دعا میں، عبادت میں، ذکر میں، اللہ سے مانگنے میں مصروف تھی. دوسری جماعت پڑھنے پڑھانے میں مصروف تھی، سیکھنے سکھانے میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمائے دونوں اچھا کام کر رہے ہیں، دونوں خیر پر ہیں. اور پھر فرمائے کہ اب رہی یہ جماعت جو دعا کرنے میں مصروف ہے، اللہ سے مانگنے میں. اللہ کی مرضی ہے کہ چاہے تو ان کو عطا کرے، چاہے تو عطا نہ کرے. لیکن فرمائے یہ جو علم کی جماعت ہے نا، یہ بہتر ہے یہ پہلی والی جماعت سے. جو خود فرمائے. اور پھر خوشی کی بات یہ ہے کہ صرف فرمائے نہیں، بلکہ یہ فرمائے کہ انما بعثت معلما، کہ بے شک میں بھی معلم یعنی تعلیم دینے والا بنا کر بھیجا گیا. یہ فرما کر حضور اس علم کی مجلس میں تشریف فرما. اللہ، یعنی اپنی حمایت، اپنی طرفداری، اپنی توجہ، اپنی پسند کا اظہار فرما دیے کہ میں ان کے ساتھ زیادہ ہوں. تو علم میں محنت ہونا چاہیے اور علم سے آراستہ کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. لیکن بات یہ ہے کہ دین اسلام کے اندر ہر چیز کے آداب ہیں. وضو کر رہے ہیں تو اس کے آداب ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کے آداب ہیں. علم حاصل کرنے کے بھی تفصیل کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آداب بیان فرمائے. طالب علم کے لیے بھی، ٹیچر جو ہیں علم دینے والے ان کے بھی آداب، علم کی مجلس کے بھی آداب، ہر چیز کے آداب. طالب علم کے آداب، معلم کے آداب، عالم کے آداب، سامع کے آداب، مجلس علم کے آداب، ہر ایک کے آداب. اللہ اکبر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل کے ساتھ بیان فرمائے. اگر اس کو عمل کیا جائے، اس کو اپنایا جائے تو پھر صحیح طریقے سے علم کا حصول ہو سکتا ہے. یہ کتاب ہے، کتاب الآداب اس کا نام ہے. کیا نام ہے؟ اس کے اندر یہ پورے ملیں گے آپ کو. یہ پہلا حصہ ہے، انشاءاللہ اور مزید 2 حصے آئیں گے اس کے. اس میں عنوانات یہ مسجد کے لیے ہے، یہ انشاءاللہ آپ لوگ دیکھ سکتے. اس میں ہے پوری طالب علم کے آداب، معلم کے آداب، عالم کے آداب، واعظ کے آداب، پھر بیت الخلاء کے آداب، طہارت کا بیان ہے پورا، وضو کے، غسل کے، تیمم. کتاب الصلاۃ ہے، اذان کے آداب، اقامت کے، مسجد کے، نماز با جماعت کے، جمعہ کے آداب، عیدین، قرآن پڑھنے کے آداب، دعا کرنے کے آداب، ذکر کے آداب اور درود شریف کے آداب. تو اس طرح سے بہترین یہ آداب اس میں تفصیل سے آپ کو مل جائیں گے. یہاں پر مسجد میں رہیں گی یہ کتاب. تو ہر چیز کے آداب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے عنایت فرمائے ہیں. علم کے بھی آداب ہیں، اور جو نہ ہو کہ جب علم کی اتنی اہمیت ہے تو یقیناً وہ کیسے رہ جا سکتی ہے چیز. اس کے تو تفصیل سے احکام بیان کیے. ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے کہ لا حسد الا فی اثنین، رشک نہیں کرنا چاہیے مگر 2 آدمیوں پر.
رشک یعنی ایک حسد ہوتا ہے، ایک رشک ہوتا ہے۔ حسد بولتے ہیں کسی کو اچھی حالت میں دیکھ کر یہ آرزو کرنا کہ اللہ اس کو چھین لے اور میرے کو اچھا کر دی، بری چیز ہے، یہ غلط بات ہے۔ رشک کہتے ہیں کہ کسی کو دیکھ کر یہ آرزو کرنا اللہ جیسا اس کو بنایا ویسے مجھ کو بھی بنائے، جیسے اس کو رکھا مجھ کو بھی رکھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ دو چیزیں ایسی ہیں، دو لوگ ایسے ہیں کہ ان کے بارے میں دوسروں کو رشک کرنا چاہیے، آرزو کرنا چاہیے کہ کاش ہم بھی ویسے بن جاتے۔ ایک فرمایا کہ وہ آدمی جس کو اللہ نے مال دیا اور مال دینے کے ساتھ ساتھ صحیح راستے پہ خرچ کرنے کی توفیق بھی دیا۔ نے مال دیا لیکن وہ مال کی وجہ سے ان جو ہے نعوذ باللہ حد سے آگے بڑھ جا رہا ہے، غلط کام کر رہا ہے، تو وہ پسندیدہ نہیں۔ لیکن مال کے ساتھ ساتھ توفیق بھی ملی حق کے راستے میں خرچ کرنے۔ تو حضور فرمائے کہ دوسروں کو آرزو کرنا چاہیے کہ اللہ ہم کو بھی ویسا بنائے، اللہ ہم کو بھی مال دیتا کہ ہم بھی غریبوں کی مدد کریں، اور نیتوں کے لحاظ سے اجر ملے گا بھی۔ اور دوسرا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ دوسرا وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے حکمت عطا کی، علم عطا کیا، اور وہ خود بھی عمل کرتا ہے، اس کے ذریعے فیصلے کرتا ہے اور دوسروں کو اس کی تعلیم دیتا ہے۔ تو علماء کی بڑی اہمیت ہے اسلام کے اندر، ان کا مقام ہے، ان کا مرتبہ ہے۔ حضرت ابن عباس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت زید بن ثابت ان کے استاذ تھے۔ زید بن ثابت جو قرآن کو جمع کرتے وقت بڑی ذمہ داری ان کو دی گئی تھی۔ حضرت ابن عباس حضور کے چچا کے بیٹے، رشتہ دار ہیں حضور کے، ان کے استاد تھے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ کئی مرتبہ تو ایسا ہوتا میں استاد کے گھر پہ جاتا، دروازہ کھٹکھٹانا مناسب نہیں سمجھتا، باہر ہی لیٹ جاتا میں، دھول آتی، گھوڑے آتے، اونٹ آتے، پورا دھول دھول ہو جاتا، لیکن جب تک استاد خود سے دروازہ نہ کھولے میں پسند نہیں کرتا کہ میں استاد کو جو ہے زحمت دوں۔ ایسا ادب تھا پہلے والوں، وہ ادب کی وجہ سے اللہ وہ مقام کے دیتا تھا ان کو۔ تو ایک مرتبہ یہ ہوا کہ زید بن ثابت جو ہے گھوڑے پہ سوار ہونے کے لیے وہ جو زین ہوتی ہے نا، پیر رکھ کے سوار ہوتے ہیں، تو پیر رکھنے جا رہے تھے اس میں، تو ابن عباس آگے آ کے اس کو پکڑنے لگے زین، پیر رکھتے پیر رکھ کے چڑھتے نا گھوڑے۔ تو آپ بولے کہ ابن عم رسول اللہ، تو زید بن ثابت بولے اللہ کے رسول کے چچا کے بیٹے ہیں تم، نہیں ایسا مت کرو تم ایسا۔ تو حضرت ابن عباس بولے کہ ہکذا امرنا ان نفعل بعلمائنا، نہیں کرنے دیجیے، کیونکہ ہم کو ایسے ہی حکم دیا گیا ہے کہ ہم اپنے علماء کی قدر کریں۔ دونوں بھی کیسی شخصیت ہے زید بن ثابت، بولے شاگرد ابن عباس چھوٹے ہیں، بولے ابن عباس ہاتھ آگے بڑھو، ابن عباس ہاتھ آگے کرے تو ہاتھ لے کے چومے ان کا، چوم کے بولے ہکذا امرنا ان نفعل باہل بیت نبینا، ہم کو بھی ایسے ہی حکم دیا گیا ہے کہ نبی کے گھر والوں کی قدر کریں۔ شخص آپ دیکھتے ہوں گے پہلے سید ہے بولے تو ہاتھ چومتے تھے، آج بھی تھوڑا یہ طریقہ بارکس میں ہے، وہاں پہ جو بھی حبیب ہے سید ہے بولے تو کوئی بھی رہنے دو، عالم غیر عالم نہیں دیکھتے، سید ہے بولے تو ہاتھ چوم کے بھی، کیونکہ ان کے نسب کی قدر ہے، ایسا ہونا بھی چاہیے، اچھا کام ہے وہ۔ تو یہ چیز ہے کہ ادب بہت ضروری ہے، علم کے آداب کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اسی لیے امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا، ایک شعر ہے امام شافعی کا، آپ فرماتے ہیں اخی لن تنال العلم الا بستۃ سأنبئک عن تفصیلها ببیان۔ امام شافعی فرماتے کہ اے میرے بھائی، بہت سارے نوجوان طلباء ہیں اس بات کو نوٹ کریں، آپ فرماتے ہیں اے میرے بھائی، تم ہرگز علم حاصل نہیں کر سکتے مگر 6 چیزوں سے، 6 چیزیں اگر ہوگی تو علم تم کو ملے گا۔ سأنبئک عن تفصیلها ببیان، فرماتے ہیں کہ اس کی تفصیل ایک بیان کے ذریعے تم کو بتاتا۔ اور 6 چیزیں کیا ہے جو علم کے لیے ضروری ہے؟ ذکاء، ہوشیاری ہونا، کن ذہن بن کے بیٹھیں گے، سست بن کے بیٹھیں گے تو نہیں ہوگا، ذکاء ہونا، ہوشیاری ہونا، وحرص، حرص ہونا، لالچ ہونا کہ اور پڑھوں میں اور سیکھوں میں، بیزار کے رہیں گے تو علم نہیں آتا۔ علم ایسی چیز ہے، فرمایا گیا جس کو سب کچھ دیا جائے تو کچھ دیتا ہے، آپ اس کی قدر نہیں کریں گے۔ لا علم لمن لا رغبۃ لہ، جس میں رغبت نہیں ہوتی علم اس کو حاصل نہیں ہوتا۔ اسی لیے بچوں میں دلچسپی پیدا کرنا، جذبہ پیدا کرنا، پھر پڑھانا،
اب اس کو دلچسپی نہیں ہے، پڑھو 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 تو کہاں سے پڑھیں گا، علم کہاں سے آئیں گا؟ رغبت ہونا، دلچسپی ہونا، شوق پیدا کرنا. تو فرمائے ذکاء و حرص، حرص ہونا، لالچ ہونا علم کے، واجتہاد، محنت ہونا، وبلغت، اور گہرائی ہونا، سوچنا ایسا کیوں ہے، ایسا کیوں فرمائے، اس کا کیا مطلب ہے، اس کا مقصد کیا ہے. یہ چار چیزیں ہو گئی، ہوشیاری، حرص، لالچ ہونا علم کی، ذکاء و اجتہاد اور محنت ہونا، وبلغت اور گہرائی ہونا. پھر پانچویں چیز فرماتے ہیں وصحبت و استاذ، استاذ کی صحبت ہونا. علم کتابوں سے نہیں آتا، علم کتابوں سے نہیں آتا. اگر کوئی ڈاکٹر بننا ہوتا تو جا کے سیدھا جو ہے کتابیں خرید کے آ کے میڈیکل کے پڑھ لے کے، نہیں نہیں نہیں، ذہنوں ہے. صحبت بڑی چیز ہے، صحبت سے ہی انسان تیار ہوتا. وہ جو روبرو بیٹھتے ہیں صحبت، تو دیکھو بچے کے بیچ میں کتابیں ذریعہ بنتی ہے، لیکن صرف کتابوں سے علم نہیں آ سکتا جب تک کہ استاذ کی صحبت نہ ہو، رہنمائی نہ ہو. اور دیکھتے ہیں ہم ایسا کہیں نہیں ہوا کہ اللہ نے خالی کتاب نازل نہ کی ہو اور نبی کو نہ بھیجا، بلکہ نبی پہلے آئے، کتاب ان پہ نازل ہو. تو شخصیتیں ضروری ہے، شخصیتوں کی اہمیت ہے. نہ میں کتابیں پڑھ لوں گا وہ کر لوں گا بولے تو ہونے والا نہیں. بزرگوں کی صحبت ضروری ہے، صحبت و استاذ، اور طول زمانہ، اور لمبا زمانہ بھی ضروری ہے. آج کل کیا ہے، ایک سال ہو گیا، ارے بھائی علم ہے، ٹائم لگتا ہے اس میں، ایسا جلدی ہونا ہمیں تو نہیں ہوتا. اور لوگ کیا ہے دینی تعلیم میں بہت جلدی کرتے ہیں. ارے 3 سال ہو گیا بچے کے 12 پارے ہوئے، ارے بھائی 3 سال میں اسکول میں رہتا تو کیا کرتا تھا، 3rd کلاس میں رہتا تھا، ماں نہیں بول رہے آپ. یہاں مطلب شیطان بھٹکاتے رہتا دینی معاملے میں. ارے 1 سال ہو گئے، خاندان میں بھی بولنے والے رہتے تھے. ارے 5 سال ہو گئے بچہ حافظ نہیں بنا ہوگا. لیکن 5 سال میں ماشاءاللہ 20واں پارہ چل رہا، ناظرہ صحیح ہو گیا، اس کو الف با تا نہیں معلوم، وہ نہیں دیکھتے. نہیں وہ اسکول میں 8 9 تک بھی گیا تو پڑھ رہا نا بچہ بول کے رہے. خیر کسی کی وہ نہیں ہے. تو لمبا زمانہ لگتا. علم ایسی چیز ہے کہ طول زمانہ، طویل زمانہ اس کے لیے چاہیے، اس میں جلد بازی نہیں ہو سکتی. تو یہ آداب ہیں، امام شافعی رحمہ اللہ نے ان چیزوں کو بیان فرمایا ہے. اور کتاب میں آپ دیکھیں گے درج ہے حضرت حسن بصری فرمائے علم کے جو راستے ہیں، علم کے جو طریقے. فرمائے علم کا طریقہ یہ، سب سے پہلے سننا، کیا کرنا، سننا، الاستماع، ثم الفهم، پھر سمجھنا، ثم الحفظ، پھر اس کو یاد کرنا، ثم العمل، پھر اس پر عمل کرنا، ثم النقل، پھر دوسروں کو پہنچانا. اب کیا ہو رہا، تھوڑا پڑھ لیتے جو ہے تقریرا شروع ہو جائے گا. ارے بھائی پہلے خود عمل کرو، پہلے خود گہرا پیدا کرو، پہلے اس کو ہضم کرو، بعد میں پھر آپ پبلک میں آؤ. ہو رہا کیا کہ قابل نہیں رہنے سے پھر ان کے باتیں ہو جاتی. پہلے کے لوگ دیکھے بزرگان دین پڑھ پڑھ کے کتنا پختہ علم رہتا تھا، پھر بھی ظاہر نہیں کرتے تھے ہم اتنے بڑے علم والے ہیں بول کے. سادی سیدھی زندگی رہتی تھی، سب کے سامنے شہرت پہ نہیں آتے تھے. تو یہ چیز نہیں ہے. فرمایا پہلے سنو، پھر سمجھو، پھر یاد کرو، پھر اس پر خود عمل کرو، اس کے بعد دوسروں کو بولو کہ بھائی یہ چیز ہے، دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرو. تو یہ سب آداب ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب آداب کا خیال رکھنے کی توفیق دے. تو علم کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ شرمانا نہیں. جو شرمایا علم کے معاملے میں تو پھر وہ آگے نہیں بڑھ سکتا. یہاں شرم اچھی بات نہیں ہے، یہاں جھجکنا اچھی بات نہیں، یہاں پوچھنا چاہیے، ہمیں آگے رہنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے العلم خزائن، علم کے بھی خزانے ہوتے ہیں. علم کے بھی خزانے جیسے سونے چاندی کے خزانے ہوتے ہیں، لیکن خزانوں پہ تالے لگے ہوئے. اور تالا کھلتا کیسے؟ مفاتیحها السؤال، فرمائے کہ اس کی کنجیاں سوال کرنا ہے. پھر طالب علم پوچھیں گا تو استاد بتائیں گے. آپ خاموش بیٹھیں گے تو ان سمجھے کہ سمجھ میں آیا بچے کو. تو پوچھنا چاہیے، کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئے سوال کرنے کا حکم ہے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ قرآن میں فرمائے پوچھو علم والوں سے اگر تم کو معلوم نہیں ہے. خود سے فیصلے مت کرو، خود سے کچھ بھی چیز کو سمجھ نہ لو، سمجھ میں نہیں آئے تو پوچھو. جو اس فیلڈ کے جو جاننے والے ہیں ان سے، واقف لاغوں سے پوچھو، ورنہ پھر غلط مطلب ہو جائے گا تو غلط بات. یہ سب آداب ہے. حیا نہیں ہونا چاہیے علم کے معاملے میں. ہاں یہ کہ استاذ کا ادب کرنا، احترام میں رہ کے بات کرنا. جواز کا مطلب یہ رہتا، پوچھنے کا مقصد جاننا نہیں رہتا.
خالی سامنے والے کو پریشان کرنا، سامنے والے کا امتحان لے. حضور منع کیا، حضور فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الغلو کا، مغالطے میں ڈالنے والے، سامنے والے کو کنفیوز کرنے والے سوالات کرنے سے حضور نے منع فرمایا. ایک مقصد پوچھنا، اگر حق کو جاننا ہے تو ٹھیک ہے، شرارت ہے سامنے والے کو جو ہے خاموش کرانا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو یہ بھی آداب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ عنوان قائم کیے باب الحیاء فی العلم، علم کے معاملے میں حیا کرنے کے بارے میں. وقال مجاہد، حضرت مجاہد جو تابعی ہیں بڑے مفسر ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ لا يتعلم العلم مستحی ولا مستكبر. دو قسم کے لوگ علم حاصل نہیں کر سکتے، دو قسم کے لوگ علم حاصل نہیں کر سکتے. ایک شرمانے والا، کیونکہ ان میں بھی سمجھ میں آیا تو کام پڑ جاتا، پوچھتا نہیں، کرتا نہیں، پیچھے ہو جاتا. ولا مستكبر، اور نہ تکبر کرنے والا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والا. وہ یہ سمجھتا کہ پورا معلوم میں کہ استاد سے عاجزی کرو، کیوں تواضع کروں ان سے، میں کیوں ان کی ساری سے پیش آؤں، میں کیوں استاد سے پوچھوں میں، تو پھر ان بھی محروم ہو جاتا. حیا بھی نہیں کرنا ہے، بڑائی اور تکبر بھی نہیں کرنا، عاجزی کے ساتھ ہونا. کیا ہونا؟ عاجزی ہونا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا حدیث شریف میں، لیس من خلق المؤمن التملق ولا الحسد. مومن کے اخلاق میں سے نہیں ہے کسی کی چاپلوسی کرنا. مومن چاپلوسی نہیں کرتا، اپنا جو حق ہے وہ لیتا. جی حضوری کرنا، سامنے والے کو جو ہے بلا وجہ مناتے رہنا، سمجھے چاپلوسی کرنا، نہیں، یہ مومن ایسے کام نہیں کرتا. مومن اپنا جو حق ہے وہ لیتا. تو حضور فرمائے مومن کے اخلاق میں سے نہیں ہے چاپلوسی کرنا اور حسد کرنا. لیکن فرمایا الا فی طلب العلم، ہاں اگر علم کی طلب کا معاملہ ہے تو چاپلوسی کرنا بھی ہے تو کرو، استاذ کو منانا بھی ہے تو مناؤ، اپنی غلطی نہیں بھی ہے تو پھر بھی کیا کرو، ٹھیک ہے استاذ معاف کر دیجیے. کیونکہ علم کا معاملہ ویسا ہے کہ اس کے اندر اگر کسی کو منانے کی ضرورت بھی ہو تو حکم یہ ہے کہ منانا چاہیے. آپ لوگ بولیں گے ہمارا کیا کرنا ہے یہ عنوان سے بچے، نہیں ایسا نہیں ہے. علم مرے تک رہنا چاہیے. یاد رکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اس دن کو میں بابرکت نہیں سمجھتا جس دن میرے علم میں اضافہ. ایسا نہیں ہم کہاں تو پڑھ لیا ہو گئی ہماری زندگی، مت سوچیے آپ ہو یا میں ہو، سب کو پڑھتے رہنا ہے، طالب علم بنے رہنا ہے، سیکھتے رہنا، کچھ نہ کچھ مطالعہ کرتے رہنا، اپنے علم میں اضافہ کرتے رہنا. کتابوں کا مطالعہ ہی سے یہ کتاب پڑھ لیا، اچھا پھر اور کون سی کتابیں پوچھیں گے، بھائی سیرت میں کون سی کتاب ہے، حدیث میں کون سی ہے، فلاں موضوع پہ کون سی ہے، تاریخ میں کون سی. یعنی سیکھنے کا عمل جو ہے ختم نہیں ہونا چاہیے، کچھ نہ کچھ سیکھتے رہنا. اسلام کا پیغام ہے یہ. حضور فرمائے جو جس کی اس حالت میں موت آتی ہے تو علم حاصل کر رہا تھا تو شہادت کی موت مرے گا وہ. تو یہ ہونا چاہیے. اس حدیث کے عنوان کے تحت جو حدیث پاک یہاں پر ذکر کی گئی، اس سے پہلے ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ارشاد ہے یہاں پر، نعم النساء نساء الانصار. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ کتنی اچھی عورتیں ہیں انصار کی عورتیں. انصار یعنی مدینے کے رہنے والے جو صاحب، کیونکہ وہ لوگ کیا تھے، حضور سے کچھ پوچھنا ہوتا تو آگے پوچھ لیتے تھے، جھجکتے نہیں تھے. وہ لوگ آگے بولتے یا رسول اللہ، حق بات بولنے سے اللہ بھی نہیں شرماتا، لہٰذا یہ کیا مسئلہ ہے بول دیجیے عورتوں کا. یعنی عورتوں کے بھی اگر کچھ خاص مسائل رہتے حضور سے پوچھنا ضروری ہو جاتا تو اس میں کوئی شرم محسوس، کہ پوچھیں گے تو پتہ چلے گا، پھر علم حاصل کریں گے کیسا ہوگا، پھر جھجک کے خاموش بیٹھ جائیں گے تو عقل کیسے کریں گے. تو انصار کی عورتوں پہ وہ کیفیت تھی. تو ام المؤمنین فرمائے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی اچھی عورتیں ہیں انصار کی عورتیں کہ لم یمنعہن الحیاء یتفقہن فی الدین، حیا ان کے لیے رکاوٹ نہیں بنتا دین کی سمجھ حاصل کرنے، دین سیکھنے میں حیا ان کے لیے رکاوٹ نہیں بنتی. حیا اپنی جگہ ہے، پردہ اپنی جگہ ہے، شرم، لیکن دین سیکھنے کا معاملہ ہے تو پھر وہاں حیا ان کے لیے رکاوٹ نہیں، پوچھ لیتے ہیں. اس کے تحت حدیث پاک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، راوی ہے اس کے حضرت ام سلمہ ام المؤمنین، حضور کے زوجہ مطہرہ ہیں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں حضور نے شیشی عطا کی تھی اور فرمایا تھا کہ اس کے اندر مٹی ہے، جب وہ لال ہو جائے تو سمجھنا حسین شہید ہو گئے.
تو حضرت امام حسین عالی مقام کی شہادت کے وقت وہی باحیات سب امہات المؤمنین دنیا سے رخصت ہو گئے تھے. تو حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ قالت، فرمائی کہ جاءت ام سلیم، حضرت ام سلیم حاضر ہوئی. یہ ام سلیم کون ہے؟ وہی ام انس بن مالک، حضرت انس کی والدہ ہیں. یہ حضرت انس کون ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ یہی خاتون ام سلیم جو اپنے بیٹے حضرت انس کو جو چھوٹے سے تھے جب حضور مدینہ پہنچے تو ان کو لے کے آئے تھے اور آ کر حضور کی خدمت میں پیش کیے تھے کہ یا رسول اللہ یہ چھوٹا خادم ہے آپ کا، اس کو رکھ لیجیے. تو 10 سال تک حضرت انس حضور کے پاس، اللہ اکبر، 10 سال خدمت کا شرف ملا. لیکن اللہ اکبر، حضور کے اخلاق کا عالم یہ حضرت انس کہتے ہیں 10 سال کی مدت میں حضور کبھی مجھ کو مارے نہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی کام میں نہیں کیا تو یہ نہیں فرمائے کیوں نہیں کرے، یا نہیں کرنے کا کر دیا تو یہ نہیں فرمائے کیوں کرے. حضور کے اخلاق و کردار کا عالم وہ ام سلیم ان کے والدہ حضرت انس کے والدہ ہیں ام سلیم. وہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، وہی انداز، یہ بھی انصار کے سے لوگ مدینے کے ہیں نا، مدینے کے رہنے والے، حضرت انس بھی تو مدینے کے. تو آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ ان اللہ لا یستحی من الحق، دیکھیے اللہ جو ہے حق بات بولنے پہ شرماتا نہیں، تو آپ بھی صحیح فرما دیجیے کہ مطلب حضور کیونکہ بہت حیا کے مزاج کے تھے، سمجھے. وہاں کے وہ کہنے لگیں کہ عرض کرنے لگی کہ یا رسول اللہ، اللہ جو ہے حق بات کرنے میں حیا محسوس نہیں کرتا. فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا احْتَلَمَتْ، کیا عورت پر بھی غسل واجب ہو جاتا ہے جب اس کو احتلام ہو جائے؟ اور کیونکہ عورت کا مسئلہ تھا، پاکی کے مسائل ہیں، تھوڑا شرم محسوس ہوتی کیسا پوچھنا پردانے سے وغیرہ، لیکن حضور سے پوچھنا ضروری. اچھا اس میں بھی اگر کوئی خاتون عالمہ ہے تو ان سے پوچھنا چاہیے، ایسا نہیں کہ علماء سے وہاں کیونکہ حضور کو ان سے پوچھنا ضروری تھا. لیکن اگر کوئی عالمہ نہیں ہے، کوئی خاتون نہیں ہے جو رہنمائی کر سکے، تو پھر غلط سمجھ کے یا نہیں جان کے خاموش رہنا یہ مناسب نہیں ہے. تو پھر مجبوری ہے تو پھر مرد عالم سے بھی رجوع کر سکتے ہیں، لیکن جان لینا چاہیے. اگر خاتون عالمات ہیں بہت اچھی بات ہے، اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ بھئی عالمات بھی معاشرے میں ہونا چاہیے، کیونکہ عورت ہر مسئلہ مرد کے سامنے کھلے طریقے سے بیان نہیں کر سکتی. وہ حضور کا معاملہ تھا. وہاں کے عرض کیے کہ کیا عورت میں بھی غسل ہے اگر احتلام ہو جائے؟ تو فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأت الماء، جب وہ پانی دیکھ لے جسم پہ، اگر اٹھنے کے بعد کچا پن محسوس کرے تو اس پہ بھی غسل واجب ہے جیسا کہ مرد پہ. تو حضرت ام سلمہ یہ سن کے شرما گئے. فقط تقوم سلمہ کا تانی وجہا، حضرت ام سلمہ شرم کے مارے اپنا چہرہ چھپا لیا. کیا کر لیے؟ اپنا چہرہ چھپا لیے اور بولے کہ یا رسول اللہ او تختلف المرأة، عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے کہ مرد کو ہوتا وہ تو حضور فرمائے کہ نام بالکل ہوتا ہے. تریبت یمینو، یعنی اللہ تم پہ رحم کرے. اگر نہیں ہوتا تو فبما یشبہھا ولدھا، بچہ اس کے مشابہ نہیں کو ہوتا، پھر بچے کی شکل و صورت جو ماں کی وجہ سے ہوتی، ماں کے جیسی جو ہوتی، مطلب اس کا احتلام غالب آ گیا اس وجہ سے ہوتی، ورنہ اگر ہوتا ہی نہیں تو پھر بچے کی مشابہت ماں سے کیسے ہو سکتی تھی. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے. تو بولنے کا مقصد یہ ہے کہ اگرچہ کہ خواتین کا مسئلہ تھا یہ، لیکن انصار کی عورتیں جب حق بات کو جاننا ہے، مسئلے کو جاننا ہے، تو یقیناً ان کے اندر حیا تھی، یقیناً وہ بہت حیادار ہیں، لیکن جب دین سیکھنے کا معاملہ آتا تو حیا ان کے لیے رکاوٹ نہیں بنتی. حضور سے آ کے صاف صاف اپنا مسئلہ پوچھ لیا کرتے تھے. تو مطلب یہ ہے کہ سیکھنے کے معاملے میں حیا نہیں. اب میری عمر ہو گئی، میں کہاں جا کے مول صاحب کو بولوں مول صاحب وضو کا طریقہ صحیح کر لو، نہیں کر لو ذرا بولو. اب کہاں جا کے مول صاحب کو دعائیں قنوت سناؤ، کہاں جا کے ایسی، ارے بھائی شرمانے کی ضرورت نہیں ہے ایسا سوچ کے، سمجھے نہیں. اب میں بڑی عمر کا ہو گیا، میں کالج کو جا رہا ہوں، میں اب جا کے کہاں نازیرہ پڑھو، میں وہ بچوں کے ساتھ کہا، ایسا نہیں. علم میں حیا نہیں، علم کے معاملے میں حیا. چھوٹے بچوں کے ساتھ بیٹھنا پڑے بیٹھیے، کسی کے سامنے عاجزی اختیار کرنا پڑے کریے، نہیں کوئی رشتہ دار ہے اس کے پاس جا کے تواضع کرنا، لیکن علم حاصل کر. اسلام یہ کہتا ہے علم کے معاملے میں شرمانا نہیں، یہ وہ وسوسوں کا شکار ہونا نہیں. انشاءاللہ اعلان ہوگا، ہمارا جو مدرسہ ہے
انشاءاللہ اس میں تعلیم بالغان شروع کرنے کا پروگرام انشاءاللہ ترتیب چل رہی ہے اس کے. نوجوانوں کے لیے قرآن پڑھنا نہیں آتا، بڑے ہو گئے، شرما رہے کہاں جانا، مدرسے کو کس سے سیکھنا، تو انشاءاللہ اگر ایسی کوئی ترتیب ہوتی ہے تو ابتلا ملے گی. کیونکہ زندگی ہے ابھی بھی سیکھ لے تو پھر غنیمت ہے. تو یہ چیز ہونا چاہیے. علم کے معاملے میں حیا نہیں ہونا، اس کے آداب کا لحاظ رکھنا چاہیے. اللہ سب کو توفیق دے. جی جی. اب اس میں جو لفظ آیا ہے اختلاف کا لفظ، نوجوانوں کے لیے اس کے اندر جو ہے مسائل ہیں، تو مسائل سے جاننا ضروری ہے. جب کوئی زندگی کا مرحلہ تبدیل ہو رہا، ایک تو ماں باپ کی ذمہ داری، بچہ ہے تو باپ کی ذمہ داری ہے، بچی ہے تو ماں کی ذمہ داری. جوان ہو رہے ہیں تو بتا دیکھو بھائی یہ مسئلہ ہوتا، اس کے بغیر کیا مسئلہ غسل واجب ہوتا کیا ہے، اس میں شرمانا نہیں. اچھا خود نہیں بول سکتے تو کسی عالم صاحب سے جا کے دلا دینا، کسی کو بولنا آپ ذرا سمجھا دیجیے. اب بیٹے سے وغیرہ سے تھوڑا جھجک میں نہیں ہونا چاہیے پہلے تو حدیث کے لحاظ سے. تو اگر ایسا محسوس کرے تو کچھ نہ کچھ انتظام تو کرنا. استاذ کو بولنا، گھر میں آنے والے استاذ کو، یا ذرا یہ مسائل کیونکہ عمر بڑھ رہی ہے ان کی، 15 سال ہونے والے ہیں ان کے، ذرا بچے کو بتا دیجیے کہ بھائی کیا احکام ہے، احتلام کے کیا احکام ہے. سمجھے خواب نظر آئے، اچھا پن نظر نہیں آیا تو کوئی غسل واجب نہیں ہوتا. تری نظر آئی اگرچہ کہ خواب یاد نہیں رہے گا اس وقت غسل واجب ہے. تو اصل جو ہے پانی کو پانا جو ہے، ناپاکی کو اپنے کپڑوں میں محسوس کرنا، یہ اصل چیز ہوتی. کبھی کیا ہوتا کوئی کچا پن محسوس نہیں ہوتا، خواب یاد رہتا، اس سے غسل واجب نہیں ہوتا. ہاں خواب یاد نہیں رہتا لیکن صبح اٹھے تو دیکھے ایسی کیفیت ہے، تو اس صورت میں پھر غسل کرنا واجب ہو جاتا. تو یہ باقی کے مسائل ہیں، بچوں کو ہو یا بچیوں کو ہو، بچیوں کے بھی ماہواری کے مسائل رہتے ہیں. اس میں شرمانے کی بات نہیں، بتا دینا. کیونکہ نمازوں کا مسئلہ ہے، پھر نماز کیسا پڑھیں گے؟ پھر انہوں سمجھیں گے خالی وضو کرے تو چلتا، بول کے وضو کر لیں گے تو حرام ہو جائے گا. بغیر طہارت کے نماز پڑھنا تو حرام ہے. تو یہ ایسی چیزیں ہیں باقی کے مسائل، یہ اہم فرض ہے. فرض علم ہے، عالم حافظ کے واسطے نہیں، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. تو نہیں معلوم ہے تو رجوع ہونا. اب لوگ بولتے ارے بھائی علماء بول رہے نہیں ہے، ارے بھائی آپ کب آ رہے ہیں نہیں بول رہے ہیں بول کے صاحب صحیح بولے کہ بھائی علماء بولتے نہیں. میں کہا جمعہ میں آ رہے ہیں، کب خطبہ شروع ہونے کے بعد آ رہے ہیں، تو آپ کو معلوم کیسا ہو رہا علماء بول رہے نہیں بول رہے؟ آؤ بیٹھو تو معلوم ہوگا علماء بول رہے نہیں بول رہے. آپ آ رہے نہیں، آئے خطبہ شروع ہونے کے بعد گھر سے نکل رہے خالی خطبہ سننے کے لیے، تو کیا بیان ہو رہا کچھ نہیں معلوم، فیدہ تحقیق کر رہے علماء بولتے نہیں بولتے. ایسا نہیں. خیر بولے نہ بولے ماں باپ کی بھی ذمہ داری پہلے ہوتی، تو لہٰذا خود بھی جاننا، عمل کرنا، اپنی اولاد کو بھی ان چیزوں سے واقف کرانا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ حدیث شریف کی برکت سے ہماری مشکلات کو آسان کرے، ہماری پریشانیوں کو دور فرمائے. جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عطا فرمائے، اور جو انتقال کر گئے سب کی مغفرت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام پر کامل طریقے سے عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اہل بیت اطہار کی کامل محبت نصیب فرمائے. صحابہ کرام کا ہمیشہ ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خاتمہ بالخیر فرمائے. آمین. وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.